نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 341 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ آج کل معاشرے میں یہ بات بکثرت سننے میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی عمر کے 80 سال پورے کر لیتا ہے تو وہ بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ وہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو پھر بھی وہ جنت میں جائے گا بلا حساب کتاب؟ اس بارے میں وضاحت مطلوب ہے۔ جواباً عرض ہے کہ بعض ضعیف روایتوں میں یہ مضمون وارد ہے کہ جو شخص ایمان کی حالت میں 80 سال کی عمر کو پہنچ جائے اس کی نیکیاں تو لکھی جاتی ہیں مگر گناہوں سے چشم پوشی کی جاتی ہے۔ لیکن ان روایتوں کا مصداق وہ بوڑھا شخص ہے جس کی سابقہ زندگی اطاعت خداوندی میں گزری ہو، پھر اس سے طبعی کمزوری کی وجہ سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو انشاءاللہ اس سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ کسی گناہ کا عادی رہا ہے تو اس پر گرفت ہوگی۔ چنانچہ صحیح احادیث میں یہ بات منقول ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت میں نہ تو گفتگو فرمائیں گے نہ نظر رحمت فرمائیں گے اور ان پر غضب ہوگا، جن میں ایک شخص شیخ زانن بھی ہے، یعنی وہ بوڑھا شخص جو زناکار ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ حدیث مطلق نہیں ہے کہ ہر گناہ معاف ہو، بلکہ اس کے لیے ہے جو زندگی بھر اچھے کام کرتا رہا ہو پھر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اور جو عادی گنہگار ہے اس کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر گناہ سے محفوظ رکھیں۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ من قرأ القرآن فاستظہرہ فاحل حلالہ وحرم حرامہ وادخلہ اللہ الجنہ وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار، یعنی جو قرآن پڑھ کر یاد کرے، حلال کو حرام سمجھے، حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، تو ایسے حافظ کو اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائیں گے اور اس کے گھر والوں میں سے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول فرمائیں گے، ایسے 10 لوگ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو سفارش ہوگی ان لوگوں کے بارے میں ہوگی جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، یا ان کے بارے میں ہوگی جو جہنم میں جانے کے مستحق ہوں گے لیکن ابھی گئے نہیں ہوں گے؟ اس کی وضاحت فرما دیں۔ جواباً عرض ہے کہ جو روایت آپ نے پیش کی وہ ترمذی شریف میں ہے، سنداً ضعیف ہے مگر فضائل میں قابل قبول ہے، اور اس میں جو لفظ آیا ہے کلہم قد وجبت لہم النار، اس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ جن 10 لوگوں کے لیے سفارش قبول ہوگی وہ ابھی جہنم میں گئے نہیں ہوں گے بلکہ مستحق بنے ہوں گے، اس سے پہلے ہی وہ سفارش کی وجہ سے جہنم میں جانے سے محفوظ کر دیے جائیں گے۔ سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لاٹھی تھی کیا یہ ان کے خسر حضرت شعیب علیہ السلام نے دی تھی؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، بعض تفسیری روایات سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، باقی قرآن و حدیث میں صراحتاً اس کا ذکر نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر جب درخت پر تجلی الہی نمودار ہوئی
اس وقت آپ کی زوجہ محترمہ حاملہ تھیں، جن کو چھوڑ کر آپ آگ لینے کے لیے درخت کے پاس تشریف لے گئے، تو سوال ہے کہ حضرت کے یہاں اولاد ہوئی یا نہیں؟ اولاد ہوئی تو کیا نام رکھا گیا؟ جواباً عرض ہے کہ اس کا جواب بھی قرآن پاک میں یا حدیث میں نظر سے نہیں گزرا، البتہ بعض مضامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بائبل میں اس کا تذکرہ ہے کہ ان اہلیہ کا نام صفورہ تھا، اور ان کے ہاں جو اولاد پیدا ہوئی لڑکے کی شکل میں، اس کا نام جرشوم رکھا گیا۔ واللہ تعالی عالم۔ پوچھتے ہیں کہ مسجد میں پھلدار درخت لگانا کیسا ہے اور اس کے پھل کا کیا حکم ہے؟ دیہات کے مساجد میں جو درخت ہوتے ہیں عام طور پر مقتدی ان پھلوں کو آ کر کھا جاتے ہیں، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مسجد میں درخت لگا تو سکتے ہیں اگر نماز کے اندر کوئی خلل نہ پڑے سائے کے لیے، لیکن اگر مسجد کی کے کاموں میں خلل پڑتا ہو، مثلا اس میں چڑیا وغیرہ آئیں اور وہ مسجد کو خراب کریں، یا اور کوئی ایسی بات ہو، تو نہ لگانا بہتر ہے۔ اب سوال ہے کہ اس درخت کے پھل کا کیا حکم ہے؟ تو پھل میں لگانے والے کی نیت دیکھی جائے گی۔ اگر اس نے فی سبیل اللہ لگائے ہیں کہ جو بھی چاہے کھا لے تو سب لوگ کھا سکتے ہیں، اور اگر مسجد کے فائدے کے لیے لگائے ہیں تو پھر بلا عوض کھانا درست نہیں ہوگا، اس کو فروخت کر کے کھا سکتے ہیں، اور جو آمدنی ہوگی وہ مسجد میں لگائی جائے گی۔ سوال ہے کہ بے وضو سجدہ شکر کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بے وضو سجدہ شکر درست نہیں ہے، باوضو ہونا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ دہندہ زکوٰۃ میں کوئی سامان جیسے فریج وغیرہ دینا چاہتا ہے تو اس کی ڈیلیوری چارج زکوٰۃ میں محسوب کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہاں دو طرح کے ڈیلیوری چارج ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ دہندہ سے مستحق تک پہنچانا، اس میں تو بات واضح ہے کہ محسوب نہیں کر سکتے، اور نمبر 2، بازار سے زکوٰۃ دہندہ تک پہنچانا، اس بابت یہ خیال ہوتا ہے کہ محسوب کرنا جائز ہونا چاہیے، کیونکہ عرف میں سامان کی لاگت میں ایسے چارجز ملائے جاتے ہیں، تو اس بارے میں جناب کی رائے مطلوب ہے۔ جواباً عرض ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مستحق کا مالک ہونا شرط ہے، اور ٹرانسپورٹ چارج میں فقیر کی تملیک نہیں پائی جاتی، اس لیے یہ خرچہ زکوٰۃ میں شامل نہیں کیا جائے گا، الگ سے ادا کرنا ہوگا، چاہے وہ فقیر ہی ادا کرے یا آپ خود ادا کریں جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ ہاں البتہ اگر فریج وغیرہ کی اصل قیمت میں شامل کر دیا گیا ہو ان چارج کو کہ گھر پہنچانے تک کی یہ قیمت ہے، الگ سے چارج کا عنوان نہ ہو تو پھر ہو سکتا ہے، تاہم بہتر یہی ہے کہ چارج الگ سے ادا کیے جائیں۔ سوال ہے کہ ایک خاتون جن کی عمر 52 سال ہے، انہوں نے مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے حج کے شوق میں بغیر محرم کے ہی حج کمیٹی میں حج کے پیسے جمع کرا دیے۔ اب مسئلہ معلوم ہوا کہ محرم کے بغیر نہیں جا سکتے، تو وہ کیا کریں؟ کیا اسی قافلے کے ساتھ حج کو چلی جائیں یا نقصان کے ساتھ پیسے واپس لے لیں؟ اس کا ایک بیٹا ہے لیکن اس کے سفر خرچ کا انتظام نہیں ہے۔ جواباً عرض ہے کہ مسئلہ یہی ہے کہ ان کو محرم یا شوہر کے ساتھ ہی حج کے سفر میں جانا چاہیے، بلا محرم نہیں جانا چاہیے۔ انتظار کریں جب بیٹے کے پاس بھی ہو جائے یا کوئی اور محرم جانے والا ملے، اس کے ساتھ حج کو جائیں۔ سوال ہے کیا میت کو غسل دینے والے شخص کے لیے بھی غسل کرنا واجب ہے؟ جواباً عرض ہے کہ واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے۔ سوال ہے کہ ایک میت کو 25 دن کے بعد بیرون ملک سے لایا گیا ہے اور وہاں ان کو غسل دے کر نماز جنازہ ادا کی جا چکی ہے، اب اپنے ملک میں دفن کرنا ہے، تو کیا ان کی نماز جنازہ اور غسل دوبارہ کرانا ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ دوبارہ غسل کی ضرورت نہیں ہے، اور جنازے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر اولیاء کی اجازت سے
نماز جنازہ پڑھی گئی ہے تو اب دوبارہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ صرف ویسے ہی دفن کر دیا جائے گا۔ اور اگر دوسرے ملک میں اولیاء کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ پڑھی گئی تو اب یہاں آ کر اولیاء کو نماز جنازہ پڑھنے کا حق ہے، اور ان کے ساتھ دیگر لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جنازے کی نماز میں اتنی تاخیر کہ 25 دن گزر جائیں، یہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ شریعت کا حکم یہی ہے کہ جلد از جلد جنازہ ادا ہونا چاہیے، تجہیز و تکفین ہونی چاہیے، اور بلا ضرورت شہر سے دوسرے شہر اتنی دور منتقل کرنا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ سوال ہے کہ سمیہ خاتون کا نکاح 14 اگست 2022 کو محمد نازل کے ساتھ مسلم رواج کے مطابق ہوا تھا اور ان کے ایک فرزند بھی ہے۔ کچھ دن پہلے سمیہ کے شوہر گھریلو جھگڑے کے دوران فون پر کہنے لگے کہ طلاق 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 دیتا ہوں، سمو طلاق، اب بہت ہو گیا، 3 طلاق دیتا ہوں۔ تو اس معاملے کے بعد کیا سمیہ خاتون اپنے شوہر کے نکاح میں باقی رہے گی؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ شوہر نے یہ کہا ہے یا شوہر خود اس کا اقرار کر لے تو شرعاً 3 طلاق واقع ہو گئیں۔ سوال ہے کہ مجھے معلوم کرنا ہے کمیٹی والوں نے مسجد کے اطراف والوں پر 500 روپے فی نکاح رکھا ہے، یعنی جن حضرات کے نکاح ہوئے ہیں ان سے 500 روپے وصول کرنے ہیں، کیا اس طرح طے کرنا صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جبر نہیں کیا جا سکتا، کوئی خوشی سے دے دے تو ٹھیک ہے، لے سکتے ہیں، لیکن جبر نہ کیا جائے۔ سوال ہے کہ شوہر کے انتقال پر بیوہ کا شوہر کے رہائشی مکان سے شوہر ہی کے دوسرے بند مکان میں آخری رونمائی کے لیے جانا کیسا ہے؟ واضح ہو کہ وہ دوسرا مکان 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور عدت دوسرے مکان میں گزارنی ہے، تو وہ وہاں جائے یا نہ جائے؟ جواباً عرض ہے کہ جس مکان میں عدت گزارنی ہے وہیں پر رہے، دوسرے مکان میں جانے کی اجازت نہیں ہے، انتقال کے بعد بس اسی جگہ رہے جہاں عدت گزارنی ہے۔ سوال ہے کہ عدت وفات میں عورت جو سرکاری ملازمہ ہے ملازمت کے لیے جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس کا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، اس کی ذمہ داری بھی اسی کے اوپر ہے۔ جواباً عرض ہے کہ اگر اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی ذریعہ معاش نہ ہو تو دن کے وقت میں وہ پڑھانے جا سکتی ہے۔ اسی سے متعلق سوال ہے کہ بیٹی کی شادی بھی عدت کے دوران پڑ رہی ہے تو کیا وہ شادی حال میں جا سکتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ شادی حال میں نہیں جائے گی، بلکہ گھر ہی میں رہتے ہوئے رخصت کر دے۔ سوال ہے کتابوں کی خرید و فروخت کے سلسلے میں بعض ناشر ایڈیشن شائع ہونے سے پہلے پیشگی رقم وصول کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اصل رقم تو 2000 ہے لیکن جو پہلے پیسے جمع کرے گا وہ 1500 میں دی جائے گی، تو یہ معاملہ درست ہے یا نہیں؟ ہم نے پڑھا تھا کہ بیع سلم میں پیشگی پوری رقم دینی چاہیے اور وہ چیز بازار میں ادائیگی تک ملنی چاہیے، حالانکہ یہ کتاب ابھی تیار نہیں ہے، تو یہ بیع سلم میں داخل ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ بیع سلم تو نہیں ہے لیکن بیع استثناء میں داخل ہو کر یہ معاملہ درست ہے اور اسے انجام دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔